بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون آج معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ اپنی لخت جگر کی شادی کا ہے۔ بیٹیاں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ جس کی دو بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت اسلام کے مطابق کرے، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں۔ ہر شخص پریشان ہے الا ماشاء اللہ رشتے کی تلاش میں، معقول اور مناسب رشتہ مل جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، اور نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آج میں کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور کتاب و سنت کے دلائل سے
رشتہ کیسا ہونا چاہیے، بیٹی کا نکاح جس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ کن صفات کا مالک ہو، اور آج ہم کیا چاہتے ہیں، اسلام کیا چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں اور اللہ کے پیغمبر سے مشورہ مانگتی ہیں کہ دو انسان ہیں، ایک کا نام ابو الجہم رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں کس کے ساتھ شادی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں اللہ کے بعد اپنے امت سے سب سے زیادہ پیار کرنے والی شخصیت، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، انتہائی مہربان انسانوں پر، اللہ اپنی مخلوق پر اور پیغمبر اپنی امت پر، فرماتے ہیں ابو الجہم جو ہے انتہائی سخت ترین انسان ہے، مارتا اور پیٹتا ہے، ڈنڈا اس کے کندھے پر سوار ہی رہتا ہے۔ اب یہ کوئی چغل خوری نہیں کہ ہم سے کوئی پوچھے کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ فلاں کے لڑکے کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم نیک بن جائیں کہ دیکھو جی غیبت نہیں کرنی چاہیے، یہ غیبت نہیں ہے۔ آپ اس کو صاف صاف بتلائیے کہ یہ نوجوان ان صفات کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی صحابیہ سوال کرتی ہے، آپ کے خاندان کی عورت ہے، کہا یہ ابو الجہم ہے، اس کے ہاتھ میں ہر وقت ڈنڈا ہی رہتا ہے، جلاد انسان، سخت ترین انسان ہے عورتوں کے بارے میں، ہے پیغمبر کا صحابی، صاف بتلا دیا۔ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غریب مفلوق الحال، کوئی رقم پیسہ اس کے پاس نہیں ہے، دونوں کے بارے میں معلومات پوری دے دی۔ پیغمبر ہیں اور پیغمبر کے یہ دونوں شاگرد ہیں، اور نکاح کے لیے دونوں کا رشتہ تلاش کر رہے ہیں، اور فاطمہ بنت قیس کے گھر میں پیغام ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسے یہ مشورہ دینے کے بعد تیسری بات اپنے پاس سے کہتے ہیں، اسامہ بن زید بہت نیک آدمی ہے۔ اب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سمجھ گئی کہ اللہ کے پیغمبر ان دونوں اپنے شاگردوں کی بجائے اپنے تیسرے شاگرد کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسامہ بن زید بڑا نیک آدمی ہے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا ہاتھ سے اشارہ کر کے اللہ کے پیغمبر کو کہتی ہیں، اسامہ، 2 مرتبہ حدیث کے الفاظ ہیں، اسامہ وہ لائق ہی نہیں سمجھتی تھی کہ میرا نکاح اسامہ کے ساتھ ہو، وہ تو غلام ہے، آزاد کردہ، کالا سیاہ اس کا رنگ ہے، غریب الوطن ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فاطمہ کی یہ کیفیت دیکھی کہ انہوں نے اظہار ناپسندیدگی ہاتھ کے اشارے کے ساتھ بھی، اسامہ اس کے ساتھ بھی بھلا میں نکاح کروں گی، اس کے مقابلے میں یہ خاندان کے لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، اللہ اور اس کی رسول کی فرما برداری بہتر، اللہ اور اس کے رسول کا حکم دوسرے معنوں میں یہی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا نکاح اسامہ کے ساتھ کر لیا۔ اب فاطمہ کہتی ہیں، میں نے اپنی بہترین زندگی اسامہ بن زید کے ساتھ گزاری، بہترین انسان میں نے خاوند، بہترین رشتہ ابو الجہم اور معاویہ قریشی کے مقابلے میں مجھے اسامہ آزاد کردہ جو غلام ہے وہ بہترین میرا پارٹنر رہا، کیونکہ پیغمبر نے فرما دیا تھا
کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری تیرے لیے بہتر ہے۔ اب اسامہ کے اندر کون سی وہ صفات تھی کہ پیغمبر نے اس کے مقابلے میں بہترین حسب و نسب کے مالک کو انکار کر دیا؟ آئیے یہی تلاش ہمیں ہونی چاہیے، اور ہماری تلاش کیا ہے؟ رشتہ گھر میں پہنچتا ہے، ہم بیٹیوں والے ہیں، تمام معاشرے کا یہ مسئلہ ہے، ہم پہلا سوال کرتے ہیں خاندان کون سا ہے، قبیلہ کون سا ہے، تعلیم کتنی ہے، عمر کتنی ہے، کاروبار کیا ہے، گاڑی اپنی ہے، گھر اس کا اپنا ہے۔ ہم یہ سوال ان سے کرتے ہیں، قابلیت، تعلیم، قبیلہ، حسب و نسب، رنگ و نسل۔ ہمارے سوال یہ ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یہی سوال ہیں تو ہم مسلمان ہیں؟ اور اگر یہ سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہیں، پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے ہم کس راستے کے مسافر بنے ہوئے ہیں۔ اہل ایمان، ان سوالوں سے بچیے، جو پوچھنا تھا وہ ہم پوچھتے نہیں ہیں۔ رشتہ گھر میں پہنچتا ہے جہاں، یاد رکھیے گا، جہاں بیر لگے ہوئے ہوں پتھر ضرور آیا کرتے ہیں، جہاں بیٹیاں ہوں وہاں دروازے پر رشتہ مانگنے والے ضرور آئیں گے۔ ہمارے سوال کیا ہوں گے؟ دیکھیے اس کا G11 میں مکان ہے کہ نہیں، یا کرائے پر رہتا ہے، یہ F پٹی میں رہتا ہے یا جی غربا کے علاقوں میں رہتا ہے ان کے نزدیک، سٹینڈرڈ کیا ہے؟ اور سوال کیا ہونے چاہیے؟ سوال یہ تھے، پہلا سوال قرآن مجید اعلان کرتا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا۔ پہلا سوال یہ تھا، اس کا عقیدہ کیا ہے؟ یہ غیر اللہ کا پجاری ہے، گولڑوی دربار پر پہنچ کر نذر نیاز چڑھاتا ہے، بری امام کی راکھ چاٹتا ہے، اس کے ہاتھ میں یہ عقیق پتھر کے کس کے نام کے پہنے ہوئے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہونا چاہیے، یہ مواحد ہے یا مشرک ہے؟ اگر مواحد ہے تو دوسرا سوال ہوگا، اگر مواحد ہی نہیں تو اسے صاف کہہ دیں تمہارا عقیدہ گندا ترین عقیدہ ہے، میں اپنی مواحدہ بیٹی کا ہاتھ تمہارے بیٹے کے ہاتھ میں کبھی نہیں دے سکتا۔ یہ پہلا سوال ہے جو ہم نہیں پوچھتے مجھ سمیت کہ یہ کون ہے آنے والا، الا ماشاء اللہ۔ بہت کم لوگ ہیں جو ان انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں کہ آنے والا کون ہے۔ مواحد ہے، مسلمان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ شرط نکاح کا اسلام ہے، اگر اسلام ہی نہیں نکاح کی صحت ہی بیکار ہے کہ ایک مسلم مواحدہ کا نکاح کسی غیر مسلم مشرک کے ساتھ، بے شک وہ کلمہ پڑھنے والا ہی کیوں نہ ہو، غیر اللہ کا پجاری درباری مجاور ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں، زنا ہوگا۔ ہم کہتے ہیں چچا کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہے، برادری ہے، خاندان ہے، اس کو پھر شاہ صاحب کی مسجد میں لے جاؤں گا اور وہاں توحید اسے پڑھا لوں گا، کیا یہ نکاح ہوگا؟ اللہ کا قرآن اعلان کر رہا ہے وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، جب تک اس کا ایمان خالص نہ ہو جائے تم ان سے کبھی بھی نکاح نہ کرو۔ اور یا علی مدد کہنے والا، یا رسول اللہ مدد کی صدائیں لگانے والا، غوث پاک کی 11ویں دینے والا، غوث آدم رب کو چھوڑ کر 11ویں والے بابے کو ماننے والا، علی حجویری کو داتا کہنے والا، رب محمد کی قسم اس کے شرک میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ مشرک آدمی ہے، یہ پلیت آدمی ہے کہ ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر ایک مردہ انسان کے در پر یہ جھک رہا ہے، اور وہ سوال کرنے کے لیے آیا میں بھی سید ہوں، آپ بھی زیدی ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں۔ وہ بڑا ہی کمبخت والد ہے جو اپنی مواحدہ بیٹی کا نکاح ایسے مشرک کے ساتھ کر دیتا ہے، اس کی مال کی کیفیت کو دیکھ کر۔ ماں باپ کا فیصلہ، بیٹی بھی خاموش ہو جاتی ہے، مشرقی عورت ہے، ماں باپ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کا نکاح کر دیا جائے۔ کیوں؟ اس کے پاس مکان ہے، دکان ہے، فیکٹری ہے، تجارت ہے، دنیا کے سارے اسباب اس کے پاس موجود ہیں۔ یہ ماں باپ کا فیصلہ اسے جہنم کا ایندھن بنا رہا۔
آنے والی نسل اس کی رب کی گھر میں جھکنے کی بجائے وہ قبر پر جا کر سجدہ کرے گی، پیدا ہونے کے بعد وہ پتھروں کو چومے گی اور بتوں کی عبادت کرے گی۔ اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، اپنی اصلاح کر، اور یہ دیکھ جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں اس سے میں نے پوچھا ہی نہیں تو کون ہے، نمازی ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، تیرا اخلاق کیسا ہے، زبان کیسی ہے، رنگ و نسل، حسب و نسب، قبیلہ، یہ تو بعد کی بات، یہ بعد میں پوچھا جائے گا، پہلے تو یہ بتلا تو مسلم ہے کہ نہیں۔ ہاں اگر اپنے قبیلے کا انسان مل جائے اور اس میں توحید کی ساری خصوصیات ہوں بہت افضل ہے، اپنے خاندان کا مل جائے بہت اعلیٰ ہے، اٹھنا اور بیٹھنا اور سلیقہ اور آداب اپنے اپنے خاندان کی علیحدہ ہوا کرتی ہیں، لیکن یہ شرط اول نہیں، شرط اول نکاح کی یہ ہے کہ وہ مواہد ہے کہ نہیں، وہ کون ہے جس کو میں اپنی بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں۔ میں اس سے پوچھوں تو نماز پڑھتا ہے اور کتنی پڑھتا ہے۔ میں طبیب ہوں، میرے پاس مریض آتے ہیں 40-50، میں ان سے پہلا سوال یہ کرتا ہوں نماز فجر کی پڑھی ہے؟ اگر 50 مریض دیکھوں تو یقین جانے ممبر پر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہوں 2 آدمیوں نے نماز پڑھی ہو، بے نماز۔ اگر اسے یہ کہا جائے آپ عیسائی ہیں پھر غصہ، آپ یہودی ہیں، آپ مجوسی اور ہندو ہیں کیونکہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ بے نماز آدمی کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ فیکٹری کا مالک ہے، اور قرآن مقدس اعلان کرتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اور نماز پڑھو مشرک نہ بنو۔ دوسرے معنی کیا ہوں گے؟ بے نماز آدمی مسلم نہیں مشرک۔ میں اسے کیسے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دوں؟ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، توجہ سے سن لیں، بڑی ہی پیاری حدیث ہے، پیغمبر کا ہر فرمان بہت ہی پیارا، یہ میرے موضوع سے متعلقہ ہے۔ کہا ہم اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا ہمارے سامنے سے گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے یہ کیسا آدمی ہے؟ صحابہ کا جواب سنیے، کہا اللہ کے پیغمبر اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو ہنس کر اس کو بیٹی کا نکاح دے دیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش رد نہیں کی جائے گی، اگر یہ گفتگو کرے، خطبہ دے، مجلس میں بیٹھ کر کلام شروع کر دے، سارے خاموش ہو جائیں گے کیونکہ اس کا مقام بہت عمدہ اور اعلیٰ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، کوئی بات نہ کی۔ تھوڑی دیر گزری، اسی مجلس میں ایک اور انسان ان کے سامنے سے گزرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو اسے نکاح نہ دیا جائے، بیکار آدمی ہے، لوگ کہیں گے اس نے جرت کیسے کی میرے گھر کے اندر رشتے کی آواز بلند کرنے کی، مانگنے کی، اس کو نکاح نہ دیا جائے گا، اگر یہ کسی کی سفارش کرے قبول نہ کی جائے گی۔ وہی 3 باتیں ہیں، اور تیسری بات اگر یہ کلام کرے تو اس کی گفتگو کوئی نہ سنے۔ اب پیغمبر فیصلہ دیتے ہیں، اہل ایمان بیٹیوں والو توجہ سے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے انسان سے دنیا بھری پڑی ہو، پہلے انسان سے ساری دنیا بھری پڑی ہو، پھر بھی یہ اکیلا انسان ان تمام پر بھاری اور ان تمام سے بہتر ہے کیونکہ یہ مواحد اور مسلم آدمی، اس کی عادات، اس کا اخلاق، اس کا حسن سلوک، اس کا عقیدہ، اس کے عبادات، وہ جو پہلا آدمی تھا وہ مالدار ہے، پیسے والا ہے، فیکٹری اور مکان والا ہے، دوسرا آدمی غریب ضرور ہے لیکن پیغمبر کی نگاہ میں اور رب کی نگاہ میں ان سب پر بھاری اور افضل۔ ہم کسے بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں؟ اس کی عادات ہم کیا چیک کرتے ہیں؟ اپنی گاڑی پر آیا ہے، ساری عمر آرام کرو گی بیٹا، باپ بیٹی کو کہتا ہے، اس سے بہتر رشتہ کہاں سے ملے گا؟
دنیا کی کسی نعمت کی اس کے گھر میں کمی نہیں. کیوں؟ اس باپ کی نگاہ دنیا کے مال و متاع پر ہے، اور وہ باپ تو وہ افضل ہے جو اپنی بیٹی کی آخرت سنوارتا ہے، آخرت میں جہنم کا ایندھن نہیں بناتا. وہ کہتا ہے بیٹا دیکھ، اس کے گھر میں دنیا کی کوئی نعمت نہیں، لیکن یاد رکھنا تو نے اس کی اطاعت گزاری کی، کل اللہ تجھے جنت کا مالک بنا دے گا. کیوں؟ اس کے گھر میں آخرت. اسے عقیدے کا فہم ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابا جی بیٹی بھی ایک باقی فوت ہو چکی ہے، غلام دے دیجئے، آپ کے پاس غلام آ گئے ہیں. فرمایا گھر چلو. آ گئے اور آ کر کہا اے فاطمہ، اے علی، اس غلام سے بہتر نہ بتلاؤں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہتر بتلا دیجئے. کہا اللہ اکبر، 34 مرتبہ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، یہ تسبیح پڑھا کر یہ تمہارے ان غلاموں اور نوکروں سے بہتر ہے جو تم اس سے سوال کرنے کے لیے آئی. بیٹی بھی محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، باپ بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا یہ دے دوں دوسروں کو جو دے رہا ہوں، اپنی بیٹی کو بھی دے دوں. اپنی بیٹی کو دین، اسلام، توحید، عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اگر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت وہو علی کل شیء قدیر، اس تسبیح کے آخر میں پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے وہ گناہ جو سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہوں سب کے سب معاف کر دے. اب جس کو رشتہ دے رہے ہو اس سے تسبیحات ہی سن لو، نماز کا طریقہ ہی پوچھ لو، عقیدے پر ہی سوال کر لو. کتنے بے ایمان لوگ ہیں جو ان مواحدوں کو دھوکہ دے کر کہ ہم بھی توحید پرست ہیں، اپنی بیٹی کا نکاح ہمیں دے دیجئے. اہل ایمان اپنے بننے والے داماد پر، اپنے گھر کی عزت پر ان اوصاف کو تلاش کیجیے اس نوجوان میں جس کا تقاضا اسلام کرتا ہے، رب کریم کرتے ہیں، محمد کریم کرتے ہیں. وہ تقاضا کیا ہے؟ مسلم ہے کہ نہیں، مواحد ہے کہ نہیں. دوسرا تلاش کیجئے عقیدہ تو ٹھیک ہے، کیا یہ متبع سنت ہے؟ ہر قدم قدم پر اسے سنت کی خبر ہے؟ پیغمبر کا طریقہ کیا ہے؟ آج یہ شادی پر آیا ہے، میں بیٹی اس کی نکاح میں دے رہا ہوں، کیا اسے نکاح کی سنتیں آتی ہے؟ کیا اسے اولاد کے حصول کے لیے میاں بیوی کے ملاپ کے وقت اسے پیغمبر کی سنت کا طریقہ خبر ہے؟ تلاش کیجئے کیا اس کے چہرے پر سنت ہے، کیا اس کے لباس، وضع، قطع، تجارت ان میں سنت ہے؟ کیا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرتا ہے؟ اگر کرتا ہے تو اس مومن کو، اس مواحد کو اپنی بیٹی کا نکاح دے دیجیے، خیر ہوگی، اللہ برکتیں ڈال دے گا. اور اگر اسے سنت کی خبر ہی نہیں، یہ سنت سے نفرت کرتا ہے، سنت چہرے کی ہو، سنت لباس کی ہو، سنت میاں بیوی کے ملاپ کی ہو، سنت نکاح کی ہو، یہ کہتا ہے اب شادی کوئی روز روز ہونی ہے، یہ ہر ہندوانہ رسم کے لیے تیار ہے. یاد رکھ اس کی آنے والی نسل بھی مومن اور مواحد بننے کی بجائے کسی اور راستے پر چلے گی. نمبر 3، اس کا اخلاق کیسا ہے؟ اس کے بال و متاع کو مت دیکھ، اس کی زبان دیکھ، زبان کیسی ہے. اور میں نے پچھلا جمعہ بھی یہی اسی زبان کی حفاظت اور لعنت ملامت پر پڑھایا تھا. اس کی زبان دیکھ، اخلاق کیسا ہے. بات بات پر ہائپر تو نہیں ہو جاتا، بات بات پر گالیاں اور گلوچ تو نہیں نکالتا. اس کے گھر کو جا کر دیکھ، اس کے ماں باپ گھر میں کیسی زندگی گزارتے ہیں. اگر باپ اس کی ماں کو مسلسل گالیاں دیتا رہتا ہوگا تو یاد رکھ بیٹے کی تربیت بھی ویسے ہی ہوگی. یہ تیری بیٹیوں کو گالیاں بکے گا، یہ تجھے بھی گالیاں دے گا، یہ اپنے باپ کو بھی گالیاں دے گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بابا کو گالی مت دو،
صحابہ کہنے لگے اللہ کے پیغمبر بابا کو گالی؟ فرمایا ہاں، جب تو کسی کے بابا کو گالی دیتا ہے اصل میں تو اپنے باپ کو گالیاں دیتا۔ اس کا اخلاق کیسا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے، حدیث کے الفاظ ہے، اہل ایمان تم میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کی اخلاق، یہ زبان جو اس میں عمدہ ہے، جس کا اخلاق اچھا ہے۔ باہر تو سب کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، شاہ صاحب اور چودھری صاحب اور خان صاحب، اسے بڑی ایٹیکیٹس آتے ہیں، باہر مجلس میں بیٹھ کر پنچایت میں فیصلے کرتا ہے۔ یہ گھر کی چار دیواری میں اس کی زبان کیسی ہے؟ باہر تو بڑی میٹھی زبان کا مالک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کامل مومن وہ ہے جس کی زبان اچھی، جو گفتگو بڑی عمدہ کرتا ہے۔ اے عائشہ، پیغمبر فرماتے ہیں عائشہ فحش گوئی سے بچو، بد گوئی سے بچو، زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ تو گفتگو کیسی کرتا ہے؟ گندی گفتگو کرتا ہے۔ مومن تو گندی مجلسوں میں بیٹھنا گوارا نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، خاموشی سے وہاں سے گزر جاتے ہیں، گندی زبانیں استعمال ہو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، عورتوں کے بارے میں بھلائی اور خیر خواہی کی وصیت کو قبول کرو۔ بھلائی اور خیر خواہی کیا ہے؟ اس زبان کو کنٹرول میں رکھو، اپنے گھر میں جا کر تمہاری زبان کا استعمال کیسا ہے۔ بچے نے گالیاں دی، معصوم بچہ ہے، ایک مجلس کے اندر ماں کہنے لگی حیا نہیں آتی، پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی ہے۔ اب دوسروں کو جو مجلس کے اندر رشتہ دار، فیملی ممبر، احباب جمع ہوئے ہیں، فنکشن ہے، بچے نے گالی دے دی۔ اب ماں پریشان ہوئی، اس نے کہا پتہ نہیں کہاں سے سیکھ لی ہے۔ کہاں سے سیکھی؟ پہلی گود تربیت کی ماں اور باپ۔ جب ماں اور باپ نے گھر کے اندر تو تڑا کر کے گفتگو کی، ماں بہن کی گالی دی، بچے کا ذہن کمپیوٹر واچ سکرین تھی، اس نے وہی گالی یاد کر کے مجلس میں دے دی۔ تلاش رشتہ کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا یہ گالیاں دینے والی قوم ہے۔ یہ زبان بازاری استعمال کرتے ہیں گھروں کے اندر، یہ بہن بیٹیوں کے سامنے فحش گفتگو کرتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کئی سال پہلے کی بات ہے، ہم نے ایک انتہائی سنجیدہ سمجھتے ہوئے اپنی عقل کے مطابق، علم کے مطابق ایک عالم کو خطبے کی دعوت دی۔ اس نے رمضان المبارک میں خطبہ دیا، بڑا عمدہ گفتگو دلائل کے ساتھ، اور خود بھی بڑا متقی انسان ہے۔ گفتگو کے دوران چلتے چلتے اس نے بہن کی گالی دے دی اسی مسجد میں۔ آپ بھائیوں نے مجھے کہا شاہ صاحب یہ جو بزرگ آئے تھے انہوں نے تو دوران تقریر بہن کی گالی دے دی۔ میں بہت پریشان ہوا رب محمد کی قسم کہ لگتا ایسا نہیں۔ میں نے یقین کرنے کے لیے عین الیقین حق الیقین، ایک اور مجلس میں وہ آئے، دفتر میں بیٹھے، میں نے انہیں کہا خیریت صحت سب چیزیں پوچھ کر رمضان المبارک میں آپ نے درس دیا تھا، اس میں آپ نے بہن کی گالی دے دی۔ وہی بیٹھا ہوا کہتا ہے کون بہن؟ کہتا ہے پھر گالی دے دی مجلس میں۔ کس نے کہا ایسے؟ میں سمجھ گیا کہ نہیں، میں نے کہا نہیں کسی نے نہیں کہا، مجھے ہی غلطی لگ گئی تھی۔ یقین آ گیا، کیوں؟ جو گھر کے اندر بار بار گالیاں دے گا اس کا اخلاق اچھا ہوگا، اس کی اولاد گالیاں نہ دے گی۔ جب بیٹیاں ایک دوسری بیٹی کو کتیا اور کتا اور پتہ نہیں کیا کیا غلیظ الفاظ استعمال کرتے ہیں، وہ باپ استعمال کرے گا جس کو میں تلاش کر کر لایا اپنی بیٹی کے لیے، تو پھر اولاد وہی خود سیکھے گی۔ تیسری بات، اس کا اخلاق بہت عمدہ ہو، اس کی زبان بڑی اعلیٰ ہو، شائستگی کے ساتھ گفتگو کرنے والا ہو۔ انسان ہے، غصہ آ جایا کرتا ہے، کیا غصے کے اندر ماں بہن کی غلیظ گالیاں دینا جائز ہے؟ چیک کیسے کریں شاہ صاحب؟ رشتہ دینا ہے، اس کے خاندان کو دیکھیے،
ان کے گھروں میں جائیے، کوئی یہ منڈی نہیں ہے، یہ بوجھ نہ سمجھ اس بیٹی کو کہ گھر پر بیٹھی ہوئی ہے، جو آیا ہے اس کے ہاتھ باندھ دوں، کبھی ایسا نہ کر، یہ دیکھ یہ تیری لخت جگر ہے، تجھے جنت میں بھی لے جائے گی، تجھے جہنم میں بھی لے جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ او کما قال، ہر ایک مسئول سے سوال ہوگا، کل کو بیٹی ہی میرا گریبان پکڑ کر قیامت کے دن کہے یا رب کریم یہ بابا تھا، اس نے میرا نکاح ایک مشرک کے ساتھ کر دیا تھا، بے دین کے ساتھ کر دیا تھا، ایک بدعتی کے ساتھ کر دیا تھا، جسے نبی کی سنتوں کی کوئی خبر نہ تھی، اتنا بد اخلاق تھا، نہ ماں کی خبر تھی نہ بہن کی خبر۔ میں ایک مجلس میں گیا، رشتہ دار تھے میرے، سچی بات تو یہی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 15 20 سال کے بعد ملاقات ہوئی، ان کا داماد ملا، وہ بھی سید بنے ہوئے، اپنی ساس کی موجودگی میں اس نے گندی غلیظ گالی اپنی ساس کے بارے میں دی اپنی بیوی کو۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا کیسے انسان ہو؟ کہا تو میں نے اپنی بیوی کو ہے نا، اور یقین جانے کچھ عرصے کے بعد میں نے اس کے 2 بیٹے دیکھے، گندی گالیاں وہ چھوٹے ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ تلاش کرتے ہوئے میں نے لڑکا نہیں دیکھا اس کا اخلاق کیسا ہے، کس طبیعت اور سیرت کا مالک ہے۔ نمبر 4، انصاف کرنے والا ہو، انصاف کا ترازو اس کے ہاتھ میں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا اور اپنے بندوں کے درمیان بھی ظلم کو آپس میں حرام کر دیا۔ ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں 2 کمزور، ایک یتیم اور ایک عورت، 2 کمزور انسان، ایک عورت اور ایک یتیم، ان کے اوپر بھی ظلم کو حرام قرار دیتا ہوں، میں انصاف کرنے والا ہوں۔ دیکھ اس کے بابا نے کہیں بھائی کی فیکٹری پر قبضہ تو نہیں کر رکھا، میں اپنے بھتیجے کو اپنی بیٹی دے رہا ہوں، جو اس کے بابا نے کیا تھا وہی یہ نقش قدم پر نہ چل پڑے۔ حالات یہی بتلاتے، ان کے گھر میں بے انصافی تو نہیں، ایک کو دیے جا رہا ہے دوسرے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی کئی بیویاں ہوں ان میں انصاف کر، اگر تو انصاف نہیں کرتا کل قیامت کے دن آدھا جسم تیرا فالج زدہ کر دیا جائے گا۔ جس کو بیٹی کا نکاح دے رہا ہوں، داماد کی تلاش ہے، اچھے رشتے کی تلاش، دیکھ یہ منصف کیسا ہے، جج کیسا ہے، انصاف کرنے والا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ انصاف کرنے والے سے محبت رکھتا ہے۔ اور نمبر 5، بیوی کی کوتاہیاں تلاش کرتا نہ پھرے، چھاپا اچانک مار لیتا ہے گھر میں، بیوی گندی، لباس گندا، بال گندے، اب تو ہے ہی غلیظ، خاندان ہی تیرا گندا ہے۔ اب اسلام کیا کہتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اچانک رات کو گھر میں نہ آئے، اس لیے کہ بیوی کی کوتاہیاں اور غلطیاں پکڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی سنت، تمام صحابہ جب مدینہ پہنچتے پہلے مسجد میں پہنچتے، 2 رکعتیں ادا کرتے، گھر میں اطلاع دی جاتی، عورت اپنا بناؤ سنگار کر لیتی، پھر صحابہ گھر میں داخل ہوتے۔ میں تو تلاش اس میں ہوں، کہیں چھوٹی سی یہ غلطی کرے صحیح، پھر واپس چلے جاؤ ان کے خاندان کے اندر جا کر دیکھو اس کا بابا کیسے رہتا تھا۔ اور ایک سچی بات ہے، کیونکہ آج میرا موضوع یہی ہے کہ رشتے کی تلاش آدمی کیسا ہو۔ ایک آدمی نے اپنی عورت کو
ان ایام میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے حالت نفاس میں، چھلے میں جسے ہم کہتے ہیں، جوتیوں سے دماغ میں مارا تھا اور وہ عورت پاگل ہو گئی تھی۔ جب اس کے بیٹے کو رشتہ دینے لگی قوم، مجھ سے مشورہ مانگا، میں نے سخت ترین مخالفت کی، کہا یہ وہی ہے جس کے بابا نے ایسا کیا تھا، ایسا اسے رشتہ مت دو، یہ نالائق انسان ہے، یہ بربادی کا راستہ بنے گا۔ اور چند ہی دن گزرے تھے اس نے آنے والی بچی کو طلاق دے دی تھی۔ پھر وہ سر پکڑ کر کہتے تھے شاہ صاحب کا مشورہ ٹھیک تھا، کیونکہ ہم نے پیچھے دیکھا اس کے باپ کے کرتوت کیا۔ اپنی بیٹی کو سمجھتے کیا ہو؟ یہ جنت ہے یا جہنم ہے، اس کو اس کے حوالے کر جس سے تجھے محبت اور پیار ہے، اس کے حوالے کر۔ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، مومن تلاش کر، اور مومن کی صفات کیا ہے؟ انصاف کرنے والا، غلطیوں پر ہاتھ نہ رکھنے والا، کوتاہیوں کو تلاش کرنے والا ہو۔ حالانکہ پیغمبر نے فرمایا تھا یہ سب سے اونچی پسلی، انسان کی سب سے ٹیڑھی، سیدھے کرو گے توڑ دو گے۔ یہ عورت یہاں سے پیدا ہوئی، ہماری ماں آدم کی بیوی علیہ الصلوۃ والسلام، ٹیڑھی، سیدھا کرو گے ٹوٹ جائے گی۔ جب تو ہر وقت اس کی لغزشیں کوتاہیاں تلاش کرے گا توڑ بیٹھے گا۔ اب آدمی ایسا ہو جو صابر ہو، شاکر ہو، صبر کرنے والا ہو، اپنے اس نفس کو کنٹرول کرنے والا ہو، عورت کی لغزشوں کو معاف کرنے والا ہو، ایسا نوجوان تلاش کیجئے۔ اس کے گھر میں جا کر دیکھیے کیسی ماں ہے، کیسا باپ ہے، اور اس کی کس ماحول میں تربیت ہوئی ہے، کس ماحول میں تربیت ہوئی ہے۔ میں نے کتنے ہی والدین دیکھے سر پکڑ کر روتے ہیں، گھر کے سارے برتن ہی توڑ دیے نوجوان نے، تربیت کس ماحول میں ہوئی۔ ہائی پر اتنا ہوا، طلاق طلاق طلاق۔ کیا ایسا معاشرے میں نہیں ہوتا؟ بعد میں کہتے ہیں چلو اہل حدیثوں کے پاس حلالے سے بچیں گے، موضوع کوئی اور ہے۔ دیکھو جس کو بیٹی کا رشتہ دے رہے ہو کون ہے، غلطیاں تلاش تو نہیں کرتا۔ دیکھیے آپ کو ایک حدیث سنا کر آپ کی طبیعت خوش کرتا ہوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، میں بیمار ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اثار، پیار، جذبات، زبان پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ جاتے، پہلے سے کہیں زیادہ پیار آتا۔ حالانکہ عائشہ روٹی نہیں پکا رہی، سالن نہیں دے رہی، گھر کے کام کاج نہیں کر رہی، بیمار ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہی بیوی بیمار ہوئی، یہ مصیبت میرے گلے ہی باندھنی تھی، بیمار عورت ساس کو کہیں گے تو نے مجھے ہی دینی تھی۔ اب زبانیں لمبی، نہ کپڑے استری، نہ جوتے پالش، نہ گھر کی چیزیں سیٹ۔ اب یہ اس کی مدد کرنے کی بجائے طعن و تشنیع کے تیر برساتا ہے۔ اس کا علاج کیا تھا محمدی شریعت میں کہ پیغمبر کا پیار عائشہ کے ساتھ بڑھتا ہی چلا جاتا۔ جو محبت اور شفقت بیماری میں خامند کی بحیثیت خامند محمد کریم کی عائشہ کو ملتی، پہلے وہ پیار نہ ملتا تھا۔ اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سبحان اللہ، معاشرہ اس کا گواہ ہے۔ اہل ایمان، یہ 6 نکات، آخری بات ہے اس خطبے کی۔ حقیقت پسند ہو کہ بیوی کا رنگ، بیوی کے بال، بیوی کے جسم تجھے پہلے بتلا دیے گئے تھے کہ میری بیٹی ہیلدی ہے، صحت مند ہے، میری بیوی کے بال کالے ہیں، میری بیٹی ایسی ہے، ساری خبر اسے دے دی۔ اور اب کہتے ہیں ایک ہی چیز جو بار بار دیکھ رہا ہے، طبیعت خراب ہو رہی ہے، بازار میں نکلتا ہے تو سینکڑوں عورتیں ملتی ہیں، گھر میں وہی ایک ماڈل۔ اب یہ حقیقت پسندی سے دور ہوتا ہے، کہتا ہے بال تو مجھے سرخ اچھے لگتے تھے، اچھا بیوی کے بال ڈائی کروا لے، سرخ ہو جائیں گے۔ مجھے موٹاپا اچھا نہیں لگتا، اچھا خوراک کو روک، یہ اس کا حل موجود ہے، اس کا وزن کم کیا جا سکتا ہے۔ اب کہتا ہے مجھے نیلی آنکھیں اچھی لگتی تھی، اب یہ ظالم انسان ہے، جب نکاح میں دیا جا رہا تھا تو بیٹی کی آنکھیں
کالی تھی نیلی نہیں تھی، اب تو وہ فطور پیدا کر رہا ہے جس کا کوئی حل نہیں۔ ایسے لڑکے کو اپنی بیٹی کبھی نہیں دینی چاہیے۔ حقیقت پسندوں سے بتلائیے یہ عورت، اور اس لیے پیغمبر نے فرمایا دیکھ لو جس سے نکاح کر رہے ہو، انصاری عورتوں کی آنکھوں میں بہگا پن ہوتا ہے، ماں باپ دیکھنے گئے، بہن بھائی دیکھنے گئے، بھابھی دوست دیکھنے کے لیے گئے، عورتوں نے دیکھ کر سب کچھ بیٹے کو بتلا دیا۔ اب یہ اس کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہا ہے، نیلی آنکھیں ہوں، انگریزوں جیسے گولڈن بال ہوں، اب یہ حقیقت پسند انسان نہیں۔ حقیقت پسند انسان وہ ہے جسے پیغمبر کی شریعت نے پہلے خبر دے دی تھی تیری بیوی ایسی ہے، اسی کے ساتھ چل، یہ آدمی ہے جس کی ہمیں رشتے کی تلاش۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہم لڑکے والے بھی ہیں، آج تو ہمیں لڑکے کی تلاش تھی، آئندہ جمعہ ہمارا موضوع ہوگا لڑکی کی تلاش، لڑکی کیسی ہونی چاہیے تاکہ یہ معاشرہ اس میں بگاڑ پیدا نہ ہو، اس میں خرابی نہ ہو، اور رب سے ہم اس حال میں ملیں کہ گھر میں بھی سکون، اولاد آنے والی بھی مسلمان ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق۔ واہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یہ دو اعلان ہیں، کل انشاءاللہ 12 مئی ہے، بروز ہفتہ، بعد نماز مغرب ہمارے اس مسجد میں 7واں ماہانہ تربیتی اجتماع انشاءاللہ منعقد ہو رہا ہے، جس میں استاد العلماء مولانا محمد اکرم زاہد حفظہ اللہ، جو استاد ہیں جامعہ البانیہ سیالکوٹ کے، وہ تشریف لا رہے ہیں۔ موضوع اسی سے متعلقہ ہے کہ اولاد کی تربیت کیسے کریں، تربیت اولاد مگر کیسے؟ ہم صاحب اولاد ہیں، ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد اس کو میں نیک اور صالح بناؤں۔ اسی موضوع پر انشاءاللہ بعد نماز مغرب 1 گھنٹے کا خطبہ ارشاد فرمائیں گے عورتوں کے